ہم انسانوں کو اسپیس میں موجود دوسرے سیاروں پر ہمیشہ سے ہی زندگی کی تلاش رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی تلاش جو ہمارے جیسے یا ہم سے بہتر اور زیادہ ماڈرن ہوں۔ انسان کی فطرت رہی ہے ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا جو اس کی پہنچ سے باہر ہوں، یا ان چیزوں کی تلاش جو وہ اپنے دماغ میں کنسٹرکٹ کرتا ہے اور ان کو حقیقت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی جھوٹی خبر کی بات کریں گے جس نے 1835 میں دنیا میں ایک بار ہلچل مچا دی تھی۔ نیو یارک میں چھپنے والی ایک اخبار جس کا نام دی سن تھا، اس نے 1835 کی گرمیوں میں ایک ایسی خبر چھاپی جس نے نیو یارک کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دی سن نیوز پیپر نے ایک ایسی آرٹیکل کی سیریز چھاپی جس میں انہوں نے دنیا کو بدل دینے والی ڈسکوری کے بارے میں بتایا۔ دی سن کی خبر کے مطابق مشہور ایسٹرونامر سر جان ہرشل نے چاند پر زندگی کے آثار ڈھونڈ لیے تھے۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ سر جان نے ایک جدید ٹیلیسکوپ کی مدد سے چاند پر لوگوں کی ہلچل دیکھی ہے۔ ایسے لوگوں کی ہلچل جو بالکل دکھنے میں انسانوں جیسے ہیں لیکن ان کے پاس اڑنے کے لیے پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ یونیکارن بھی اس نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھے ہیں۔ اور مزید لکھا کہ ان چاند واسیوں کے پاس اپنی جدید گورنمنٹ، سویلائزیشن، اپنے شہر ہیں۔ یہ چیز لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپ اور نئی تھی، اور یہ آرٹیکل دلچسپ اور نیو ہونے کے ساتھ ہلا دینے والا بھی تھا۔ یہ ڈسکوری پوری دنیا کو ہلا دینے والی تھی اور زیادہ دیر تک نیو یارک میں نہ رہ سکی اور پورے امریکہ میں پھیل گئی۔ چونکہ چاند پر نیل آرمسٹرانگ نے 1969 میں پہلا قدم رکھا تو 1885 میں یہ خبر بہت بڑھی، لیکن اس خبر کے پیچھے کوئی لاجک نہیں تھا، اور لاجک نہ ہونے کے باوجود بھی بہت مشہور سائنسدانوں نے اس آرٹیکل پر یقین کر لیا۔ لیکن کچھ ضدی اور سمجھدار سائنسدان جن سے یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور کہا کہ اس کا لاجیکل ثبوت دو۔ اور اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ جان ہرشل نے ایسی کوئی دریافت کی ہی نہیں، اور اس طرح پتہ چل گیا کہ دی سن نے یہ کہانی اپنے پاس سے بنائی ہے اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسٹوری ایک جرنلسٹ جس کا نام رچرڈ ایڈمز لاگ تھا، اس نے اپنے پاس سے لکھی تھی، اور سچ سامنے آنے کے بعد دی سن نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا۔ لاگ کے اندر ایسی طوفانی کہانیاں بنانے کا بہت ٹیلنٹ تھا۔ اس نے صرف نیوز پیپر کی سیل بڑھانے کے لیے یہ کہانی لکھی تھی۔ نیوز پیپر کی سیل بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد دوسرے نیوز پیپروں کے فکشنل آرٹیکلز کو نیچا دکھانا بھی تھا۔ لیکن اس جھوٹی کہانی نے لوگوں کے اندر موجود دوسرے پلانٹس پر زندگی کے بارے میں سوچ کو ہوا دی، اور اس طرح ایک بہت ہی مشہور جانر کا آغاز ہوا جسے ہم سائنس فکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ سائنس فکشن میں کلپنا پر مبنی سٹوریز لکھی اور بنائی جاتی ہیں، اور اس پر فلمیں بھی بنائی جا رہی ہیں جن میں ایونجرز، بیٹ مین، سپرمین اور دوسری اسٹار ٹریک جیسی موویز بھی شامل ہیں۔ اس جھوٹی سٹوری نے نہ صرف لوگوں پر بہت بڑا اثر چھوڑا بلکہ جرنلزم کو بہت زیادہ اثر انداز کیا۔ یہ بات ثابت کر دی کہ ایسی سٹوریز جو بے شک جھوٹی ہوں، نیوز پیپر کی سیل بڑھا دیتی ہیں۔ اس جھوٹی سٹوری کا کچھ نیوز پیپر پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور وہ اصل نیوز کو چھوڑ کر ایسی جھوٹی کہانیاں بنانے پر زور دینے لگے۔ سٹوری سے لوگوں پر خبروں کے اثر کا بھی پتہ چلا، جیسے کہ یہ سٹوری لاجک کے بغیر اور تقریباً ساری جھوٹ پر مبنی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے اندھا دھند اس بات پر یقین کیا کہ چاند پر زندگی موجود ہے۔ اور اس سٹوری نے ہمیں یہ بھی نصیحت دی کہ کوئی سٹوری چاہے جتنی بڑی اور اچھی کیوں نہ ہو، اس پر تب تک یقین نہ کرو جب تک اس کے ریلیٹڈ کلیئر ثبوت نہ دیکھ لو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔